اتنی عبادت رب کو قبول نہیں، ایسی عبادت رب کو قبول نہیں۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ 3 صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں۔ بعض روایات کے اندر ان صحابہ کرام کے نام بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں سے دوسرے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں سے ایک ہیں عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور لہم ہیں، بخشے ہیں، ان کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی عبادت زیادہ کریں، کیوں نہ ہم بھی عبادت زیادہ کریں۔ ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، جاگتا رہوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اگر شادی کی جائے تو اس سے عبادت کے اندر خلل آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ 3 صحابہ کرام، یہ آپ کے پروانے، یہ آپ کے دیوانے، یہ آپ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوتا بھی ہوں، میں یعنی کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں دن کو کھاتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اب یعنی فرمایا کہ اس دنیا کے معاملات کے ساتھ اگر آپ عبادت کرو گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ اگر آپ یہ کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ساری زندگی رہبانیت اختیار کی جائے، جنگلوں میں جا کے ساری رات عبادت، شادی نہیں کرنی، ساری زندگی روزے رکھنے، تو ایسی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے۔ عبادت وہ قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور میں سوتا بھی ہوں۔ تو فرمایا تم بھی کھاؤ پیو بھی، شادیاں بھی کرو، آرام بھی کرو، اس کے ساتھ جو عبادت کرو گے تو وہ رب کو قبول ہوگی۔ اپنے بدن کو اتنا زیادہ تھکاؤ مت، سزا مت دو۔ ایک حدیث کے اندر ہے، ان علیک حق، کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کھاتے وقت اگر کھانے کی ضرورت ہے تو آپ کھاؤ، اگر آرام کی ضرورت ہے تو آپ آرام کرو، اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو آپ شادیاں کرو، 1 2 3 4 شادیاں کرو۔ آپ یہ دنیا کے معاملات کو سامنے رکھ کر جب عبادت کریں گے تو یہ عبادت مقبول و منظور ہوگی۔ تو آج امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ آ گئی ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم۔